أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہاں تک آیت الکرسی یہاں تک ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی عظیم الشان قرآن کریم کی آیت ہے۔ میں نے اس لیے پڑھ کر سنائی کہ ہمارے بہت سے دوست اور بہت سی مائیں اور بہنیں آیت الکرسی کو غلط پڑھتی ہیں، اس لیے میں نے یہ پڑھ کر سنائی تاکہ وہ اپنے الفاظ بھی درست کر لیں اور پڑھنے کا طریقہ بھی ٹھیک کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، فرمایا اے ابو منذر، یہ بتلاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر یہی سوال دہرایا تو انہوں نے فرمایا قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، اور سینے پہ ہاتھ مارنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنی بڑی برکت کی چیز ہے کہ اللہ ان کا سینہ اور کھول دے۔ فرمایا تمہیں مبارک ہو تمہارا علم، یعنی تم نے صحیح جواب دیا، اور ان کے لیے برکت کی دعا بھی کر دی۔ تو کتنی ان کے لیے بھی فضیلت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر آیت الکرسی کی کتنی فضیلت ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ تو آج بہت سے سینے ایسے ہیں جو اس سے غافل ہیں۔ آیت الکرسی نہ صرف یہ کہ جنات کے لیے ایک بہت بڑا حصار ہے، یہ اس کے اندر پڑھنے والے کے لیے بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب قرآن کریم کے چوتھا حصہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 4 دفعہ پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملا؟ ایک قرآن کریم کا ثواب اتنا زیادہ، فضیلت اتنی زیادہ، اور ساتھ مسافر کے لیے بھی اس میں امن ہے۔ گھر میں پڑھے گا تو اللہ رب العزت تب بھی امن عطا فرمائیں گے۔ کسی پریشانی میں پڑا جائے اس کو تو اللہ رب العزت پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خاص طور پر جنات کے معاملے میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔
جادو کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہیں، تو یہ آیت حفاظت کے اندر بہت بڑی آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات کو اپنے بستر پر آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیں گے، فرمایا اللہ رب العزت اس کے پڑوس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور بھی جو ارد گرد گھر ہوتے ہیں اس آیت الکرسی پڑھنے والے قاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ میں نے اپنے استادوں سے ایک واقعہ سنا تھا، بہت پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ کسی جگہ تشریف لے گئے اور رات رہنے کے لیے ان کو مکان چاہیے تھا کرائے کا۔ لوگوں سے بات ہوئی، لوگوں نے کہا ایک مکان ہے مگر اس مکان میں کوئی رہتا نہیں ہے، لوگ اس مکان سے ڈرتے ہیں، اس کے اندر بہت بھاری جن رہتا ہے، جو بھی اس مکان میں جاتا ہے وہ اسے مار دیتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا مجبوری تھی، مکان کوئی اور نہیں تھا، اللہ پر بھروسہ کر کے وہ مکان کرائے پہ لے لیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں رات کو جب میں تہجد کے لیے اٹھا تو میں نے ایک بہت بڑا اور بھاری جن دیکھا، تو میں نے اسے دیکھتے ہی آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس نے بھی کہنا شروع کر دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس نے بھی کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ میں نے کہا لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس نے بھی کہا لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ میں نے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس نے بھی کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ میں نے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس نے بھی کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ میں نے کہا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس نے بھی کہا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ میں نے کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس نے بھی کہا وسع کرسیہ السماوات والارض۔ وہ تو پیچھے پڑ گیا، کوئی اور ہوتا وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا، یہ اللہ والے تھے۔ میں نے ایک صاحب کا واقعہ سنا جو ان کے ساتھ خود پیش آیا۔ وہ کہنے لگے میں اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا، ایک درخت پہ جن ظاہر ہو گیا تو لوگ مجھے بلا کے لے گئے، میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، جن نے ہنسنا شروع کیا تو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ اللہ والے تھے، یہ اللہ کے کلام کی عظمت کو سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا جو کلام ہے یہ شریروں کے لیے، مفسدین کے لیے، کافر اور فاسق فاجر لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا، یہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ ان لوگوں کا جو اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے بس نہیں کی، گھبرائے نہیں، انہوں نے آگے بڑھا، فرمایا بلا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ جن کی یہاں بریکیں لگ گئی، کوشش کرے نہ پڑھ سکے، کیسے پڑھے؟ ظالم تھا، کیسے پڑھے؟ اس گھر پہ قابض تھا، اپنا تسلط جمائے ہوئے تھا، تو کیسے کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بارے میں؟ اس لیے وہی رک گیا۔ بزرگوں نے جب دیکھا کہ یہاں سے آگے نہیں پڑھ سکتا تو بزرگ فرمانے لگے بلا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ کتنی اللہ کی عظمت ہے، بڑائی ہے اس میں۔
انہوں نے اسی کو پڑھنا شروع کر دیا، ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ کتنی عظمت ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف حائل جو چیز ہے وہ موت ہے، ادھر سے مرا نہیں ادھر جنت میں چلا جائے گا۔ کتنی فضیلت ہے آیت الکرسی کے بارے میں انشاءاللہ میں کبھی دوبارہ پھر کچھ بیان کروں گا اور اس کا طریقہ بھی بتلاؤں گا کہ کتنی مقدار میں اس کو پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے اور آیت الکرسی کا مطلب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ کسی وقت وہ بھی عرض کروں گا، اس واقعے کو ختم کر کے بات ختم کروں گا۔ تو انہوں نے اسی کو پڑھنا شروع کر دیا، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تھوڑی دیر میں دیکھا جن غائب ہو گیا، پھر کسی پکارنے والے کی آواز آئی کہ تم نے بہت بھاری جن کو جلا دیا ہے۔ فرماتے میں نے پوچھا کس سے؟ اس نے کہا کسی آیت سے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو آیت الکرسی جنات کے خلاف ایک مضبوط ترین ہتھیار ہے۔ آیت الکرسی شریروں کے علم کے خلاف، مفسدین کے خلاف، حاسدوں کے خلاف، دشمنوں کے خلاف ایک مضبوط حصار ہے۔ اس لیے عام جو طریقہ ہے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور پھر رات کو سوتے وقت جب اپنے بسترے پہ آپ چلے جائیں ایک دفعہ اس وقت بھی اس کو ضرور پڑھیں، تو اللہ رب العزت ساری رات انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ اور فضیلت بھی بہت زیادہ، اس کا دنیاوی اور دینی فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اس کو ہر حالت میں پڑھنا چاہیے، کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو جو بولنا شروع کرے اس کو سب سے پہلے کلمہ سکھائیں، اللہ کا نام سکھائیں، اس کے بعد آیت الکرسی سکھلا دیں تاکہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکے۔ ویسے بھی اللہ کی حفاظت میں ہم سب ہیں، مگر اس کے پڑھنے سے اور بھی زیادہ حفاظت بڑھ جاتی ہے۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں، اس کو پڑھنے سے گناہوں کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے۔ بہت فضیلت اور عظمت والی چیز ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں آیت الکرسی کو پڑھنے اور اپنے بچوں کو سکھلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جتنی بھی برکات ہیں وہ ہم سب کو اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔